بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے کونڈے بھرنا، یہ بدعت ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ 22 رجب کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کونڈے بھرے جاتے ہیں اور اس بدعت کے لیے جھوٹی اور من گھڑت قصوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ قصے ایسے موقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک قصہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارن جو مدینہ میں کسی کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک مرتبہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج 22 رجب کو جو میرے نام کے نظر مانے کونڈے بھرے، وہ جو بھی مراد مانگیں گے ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس عورت نے ایسا ہی کیا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اور اس کا سہارا لے کر کے یہ بدعت و خرافات معاشرے کے اندر ایجاد کر رہے ہیں اور لوگوں میں یہ چیز پھیلائے ہوئے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، آپ اگر غور کریں گے تو اس قصے میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس قصے کا ثبوت کہیں بھی صحیح احادیث اور صحیح جو مستند حوالے ہیں ان حوالوں میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ یہ قصہ ہے جو کئی سو سال بعد لوگوں نے اپنی جانب سے گڑھ کر کے اس فتنے میں اور اس بدعت میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے۔ دوسری جو خرابی ہے وہ یہ کہ غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے، اس لیے کہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو لوگ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مانتے ہیں وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ یہ ان کے والد کا نام محمد باقر ہے، ان کے دادا زین العابدین ہیں اور ان کے پردادا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت، بڑی شخصیت اور شیعوں کے چھٹے امام مانے جاتے ہیں، وہ کس طریقے سے شرک کے ارتکاب کی لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں؟ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر کسی بھی دن کی کوئی خاص فضیلت یا خاص عمل کوئی عام انسان بتا ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ تعین نہیں کر سکتے کہ آج کے دن یہ کام دین کے نام پر ہونا چاہیے، یہ عبادت اتنی رکعت کے بجائے اتنی رکعت ہونی چاہیے۔ یہ اختیار اللہ رب العزت نے صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور آپ نے کہیں بھی 22 رجب کے کونڈے بھرنے یا اس طریقے کے بدعت و خرافات اور شرکیہ اعمال کی اجازت آپ نے نہیں دی ہے، لہذا کسی اور کو بھی اس عمل کے انجام دینے کی اجازت مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ شریعت بنا رہے ہیں، اپنی جانب سے ایک عمل کو دین کے نام پر دین میں داخل کر رہے ہیں جسے دین قبول نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے یا جس کام کو ہم نے کیا نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، اس کا ہمارے دین کے اندر کوئی بھی درجہ اور حیثیت حاصل نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ ایک اور اہم بات، پھر آخر یہ جو 22 رجب کے کونڈے جو منائے جاتے ہیں، کیوں منائے جاتے ہیں؟ جب کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ 22 رجب کی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین صحابی جلیل کاتب وحی اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی تھی، جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اور روافض کی یہ عادت ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام کو دین سے خارج مانتے ہیں، وہ چند صحابہ کرام کو مومن مانتے ہیں اور ان سے جو بغض رکھتے تھے۔ ایک بڑی شخصیت جو ان کے سامنے تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی عداوت میں، ان کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ چپکے اس تاریخ کو کونڈے بھر بھر کر کے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور کھا رہے تھے خوشی کے مارے۔ تو یہ اس کی اصل تاریخ تھی، اور شیعوں کی کتابیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں۔ مسلمانوں کی کتابیں تو چھوڑیے، شیعوں کی کتابیں بھی اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ اس کے پس منظر یہی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں ہم نے بیان کی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہم میں رائج ہے، مسلمانوں میں اہل سنت میں کیسے رائج کیا جائے؟ ایک نیا طریقہ، ایک نیا قصہ گڑھا گیا، جو قصہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا لکڑہارن کا، کہ اس قصے کے ذریعہ اس بدعت کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا اور تاریخ کی جو شخصیت تھی اس شخصیت کو بدل کر کے یہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھپا کر کے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا گیا۔
تاکہ لوگ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں ان بدعتوں کو انجام دیں۔ اور مسلمان نادان اور علم سے دور، اور ویسے ہی ہمارے بعض ملا جو پیٹ کے پجاری ہیں، پیٹ کی خاطر دین کا سودا کرنے والے ہیں، آج ان بدعتوں کو مستحب اور سنت کہہ کر کے معاشرے کے اندر رائج کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیسی تعلیم حاصل کی اور شریعت کے بنیادی باتوں تک کو انہوں نے سیکھا نہیں، لیکن معاشرے میں بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر فاتحہ خوانی اور ان بدعتوں کو رواج دینے کے لیے جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جو اتنی صدیوں کے بعد اور جس کا کوئی بھی سر پیر نظر آ نہیں رہا ہے، وہ ہمارے دین کے اندر شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان میں ہوتی ہے، 8 رمضان کے اندر، اور وفات شوال میں ہوتی ہے۔ پھر کس طریقے سے 22 جو تاریخ ہے رجب کی، اس میں کونڈے بھرے جا سکتے ہیں؟ لیکن معاشرے میں رائج ہے، خوب لوگ مستحب کہتے ہیں، اور 22 رجب کی جب تاریخ آتی ہے، یہ مٹی کا ایک برتن لیتے ہیں، اس میں یہ جو میٹھی میٹھی پوڑیاں پکائی جاتی ہیں، لوگوں میں صدقہ و خیرات کے نام سے تقسیم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اس پر پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ ہمارے وہ بھائی جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبانی سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب کیا تھا، وہاں لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا وہاں خوب سورہ فاتحہ کا ورد ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے جہاں شریعت میں کوئی ثبوت تک نہیں ملتا۔ یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ شریعت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کیا سے کیا کر بیٹھتے ہیں۔ المہم 22 رجب کے نام پر جو یہ کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بدعت ہیں اور اس کے اندر ڈھیر سارے اور خرافات ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بدعت سے اپنے دامن کو بچائیں اور سنت کی راہ پر چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو نچھاور کریں۔ ان بدعت و خرافات چاہے آپ جتنا کر لیں، اگر شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، آپ نیکی کی امید بھی رکھ کر کے مایوس رہیں گے اور نیکی کے بجائے آپ گناہ کے حقدار ہوں گے، کیونکہ حدیث صاف کہتی ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی۔ دین کا تکمیل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس لیے جو اس زمانے میں خاص مہینے، خاص وقت اور خاص دن میں دین اور عبادت نہیں تھا، عبادت کا حصہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔